فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات سورہ احقاف ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے اس کا پہلا رکوع مکمل کیا تھا۔ صرف اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی سورہ احقاف میں کہ اس کائنات کی یہ زمین، یہ آسمان، یہ پورے اس کائنات کا نظام ایک دن آئے گا کہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کائنات فانی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، دوام کسی کو حاصل نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے بالحق ہم نے پیدا کیا۔ یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی ہابی یا شغل نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ بالحق قرآن میں 20 مقامات پر کہا گیا ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، ایک خاص مقصد ہمارے پیش نظر ہے۔ وہ اجل مسمى، اور پھر یہ کہ ایک وقت معین کے لیے، ہر انسان کا وقت معین وہ ہے جو اللہ نے موت کی شکل میں اس کے لیے لکھ دیا، اور اس کائنات کا بھی ایک وقت معین ہے۔ قوموں کا وقت معین بھی ہوتا تھا، جسے قرآن حکیم ایام اللہ کہتا ہے۔ یہ کون سے دن ہیں جبکہ بڑی بڑی قومیں وہ ایک لمحے کے اندر تباہ کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی۔ کوئی زلزلہ آیا ہے، کوئی صاعقہ ہے، کوئی خسف ہو گیا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ والمؤتفقات کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا۔ تو اجل مسمى ایک خاص وقت تک کے لیے۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی شے بھی ایسی ہے جسے تم پیش کر سکو کہ تمہارے خداؤں میں سے کسی نے اس کو تخلیق کیا۔ ارونی ماذا خلقوا من السماوات والارض، اس زمین و آسمان میں کوئی ایک شے دکھا دو۔ ظاہر ہے اس کا جواب تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد فرمایا جن جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جنہیں حاجت روا سمجھتے ہیں، اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، مال دینے والا سمجھتے ہیں، جن جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، قیامت کے دن وہ سب ان کی اعلان برات کریں گے۔ نبیوں کو پکارنے والے بھی موجود رہے، اولیاء اللہ کو پکارنے والے، ان قبروں پر حاضری دینے والے، اس قبر میں جو بزرگ ہیں اس کے نام پر جو ہے وہ نظر نیاز بانٹنے والے۔ تو یہ تماشے دنیا میں ہمیشہ ہوتے رہے۔ تو فرمایا کہ اعلان برات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی کہہ دیں گے ما قلت، اگر میں نے ان سے کہا ہوتا اے پروردگار تیرے علم میں ہوتا ہے، انہوں نے مجھے تیرا بیٹا قرار دے دیا تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح قبر والے جنہیں یہ پوچھتے ہیں وہ آ کر اعلان برات کریں گے اے پروردگار ہماری تعلیمات یہ نہیں تھی، ہم نے یہ کچھ نہیں سکھایا تھا، یہ اصل میں خود گمراہ ہوئے ہیں، شیطان کے پیچھے پڑے۔ اعلان برات۔ پھر قرآن کو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، ھذا سحر مبین۔ کس اعتبار سے جادو ہے کہ ان کے الفاظ کے اندر، اس کے جاہ و جلال میں، اس کے جمال میں وہ کیفیت تھی کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لینے والی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بھی اس پیغام کا قائل ہو گیا جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے نزدیک اولین ترجیح جو ہے وہ دین ہے، توحید ہے۔ خواہ اس کے اپنے ماں باپ کیوں نہ ہوں، خواہ اس کے بہن بھائی کیوں نہ ہوں، ہر ایک سے مقاطعہ اختیار کرنے کو تیار ہے، صرف اس بنیاد پر
کہ میں دامن محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم وابستہ ہو گیا۔ پھر یہ کہ یہ آپ سے معجزوں کا مطالبہ بھی کرتے تھے، اس قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو ان کا اپنا خود ساختہ کلام ہے، گھڑا ہوا کلام ہے۔ تو اس کے لیے الفاظ آئے تھے کہ اگر یہ میرا گھڑا ہوا کلام ہوتا تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم وہ بہت سی آیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بھڑکتا ہے اس بات پر کہ اگر کہیں تمہارے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ اس اللہ کے کلام میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی شے شامل کر دی ہے تو الفاظ خطاب حضور سے، لیکن سنانا انہیں مقصود ہے۔ لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین۔ اب ترجمہ میں نہیں کر رہا لیکن پچھلی مرتبہ پڑھ چکے۔ تو یہ خلاصہ ہے اصل میں ان آیات کا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی۔ اب آئیے کہ آگے ہم پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور تو کرو، یہ کلام جسے تم جادو کہہ رہے ہو، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود ساختہ کلام کہہ رہے ہو، اگر یہ کلام واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اور تم نے اللہ کے کلام کو رد کر دیا جو تمہارا خالق اور مالک ہے، اس کائنات کا رب ہے۔ کسی عام انسان کا کوئی قول ہوتا، اس کا مقولہ ہوتا تو رد کر دیتے، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ پھر جو زبان اس کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہے اس کلام کو، زبان کس کی ہے؟ الصادق اور الامین کی۔ امانت کا وصف یہ بھی تو ہے نا کہ جو پیغام دیا جائے من و عن اس کو پہنچا دیا جائے، اس میں کوئی خیانت نہ کی جائے۔ تو الصادق اور الامین جس کو تم لوگوں نے خود یہ لقب دیا، اب اس کے بارے میں یہ سمجھو کہ یہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں، معاذ اللہ، کلام ان کا اپنا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ تو قل ان کان من عند اللہ، یا نبی کہہ دیجئے، متنبہ کر دیجئے کہ اگر یہ کلام جو تمہارے خیال میں اللہ کا کلام نہیں ہے، واقعی اللہ کا کلام ہوا اور تم نے اس کا کفر کیا، تم نے کل کلام الہی کو رد کر دیا۔ اب آگے محذوف ہے، مولانا اصلاحی فرماتے ہیں کہ یہاں اصل میں اب جو شدید ترین الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ فل ان دا بلینکس خود کر لیجئے کہ اب جو تمہارا انجام ہونے والا ہے کہ اللہ کے کلام کو تم نے رد کیا، وہ اللہ کے جس کا شعور تمہاری فطرت میں اللہ نے ودیت کر دیا، جانتے ہو۔ وہ جو اولین مخاطب تھے حضور کے، ان میں سے کتنے ہی وہ ہوں گے جن کے دل نے یہ گواہی دی ہوگی کہ بات صحیح ہے، لیکن ویسٹڈ انٹرسٹ تھے نا، جس کی سب سے بڑی مثال ابو جہل ہے۔ اس نے تو اعتراف کیا تھا اس بات کا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میں تو تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے ان کی رسالت کا اقرار کر لیا تو گویا کہ میں تو پھر ان کا غلام بن گیا۔ جب کسی کو انسان اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا فرستادہ مان لے تو گویا کہ اب پھر اس کی اپنی مرضی اور چاہت تو کوئی نہیں ہے نا، تو اس سے بڑی مثال کیا ہوگی۔ لیکن یہ کہ پھر میری چودراہٹ اور میری سے جو اس معاشرے میں ہے، میں سرداروں میں سے ہوں، میرے چشم و ابرو کے اشارے پر لوگ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں میرے لیے، یہ سب چیزیں تو پھر میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر تو میں غلام ہوں گا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ جن کے دل میں یہ بات موجود ہوگی لیکن ہمت نہیں کر پائے۔ تو واستکبرتم، اور تم نے استکبار کیا ہے، وکفرتم، اور تم نے کفر کیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم، اور دیکھو ایک گواہ ایسا بھی ہے کہ جو بنی اسرائیل ہی میں سے ہے۔ اب یہاں اس کے بہت سے ترجمے کیے گئے، بہت سے اس کے مختلف ڈائمنشنز ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شہید شاہد ان سے مراد کون ہے۔ ہمارے مفسرین نے اب پہلے ترجمہ کر لیجئے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل میں سے بھی
ایک گواہ موجود ہے یا گواہ ہیں کہ جنہوں نے گواہی دی ہے اس بات کی، اس کلام کے بارے میں کہ اللہ کا کلام ہے، فآمنا، اور وہ ایمان بھی لے آئے، واستکبرتم، اور تم نے استکبار کیا۔ اب ہم تو صرف ایک شخصیت کو جانتے ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودی تھے اور اسلام لے آئے تھے۔ وہ بہت نمایاں شخصیت ہے، لیکن اور بھی بہت سے ہوں گے۔ قرآن نے ان کا الگ الگ ذکر نہیں کیا، لیکن یہ کہ بہرحال حضور پر ایمان لانے والے، خاص طور پر جب فتح مکہ ہو گئی تو کتنے مشرکین تھے جو حضور پر ایمان لے آئے۔ اہل کتاب میں سے کچھ اگر قبائل وہاں موجود تھے وہ بھی حضور پر ایمان لے آئے تھے۔ تو ہمارے مفسرین کی اکثریت ہیں کہ جنہوں نے یہاں مراد لیا وہ شہید شاہد بنی اسرائیل، اور گواہی دی یا گواہی دے گا، دونوں اس کے جو ہے مفہوم ہیں۔ گویا کہ ایک وقت آئے گا کہ انہی بنی اسرائیل کی جو کتاب ہے تورات، اس کے ایک عالم ہوں گے جو ببانگ دہل اس بات کی گواہی دیں گے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے کہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد عبداللہ ابن سلام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کے خلاف سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن سلام مدنی دور میں ایمان لے کر آئے۔ لیکن جو لوگ اسی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے حق میں کوئی بہت مضبوط دلیلیں تو موجود نہیں۔ لہٰذا عام بات یہی کہی گئی ہے کہ بنی اسرائیل یا جنہیں ہم نے کتاب دی تھی تورات کے جو حامل ہیں، ان میں سے بھی بہت سے وہ ہیں جو گواہی دیں گے، جن کے دل ابھی بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ وہی ہیں کہ جن کا ذکر ہماری تورات میں موجود ہے، کہ امیین میں خاص طور پر تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امیین میں اپنا ایک رسول مبعوث فرمائے گا، حضرت موسیٰ۔ اور سب کو معلوم تھا کہ امیین سے مراد کون ہیں؟ وہ اہل عرب۔ وہ کس بنیاد پر امیین کہلاتے تھے؟ کہ وہ ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ عرب ویسے ہی بڑے جو ہے وہ جذباتی قسم کے اکھڑ لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر بدو مزاج کے جو حامل ہیں، بادیہ نشین لوگ۔ تو گویا کہ وہ ان کا کہ جی وہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایمان لائیں گے تو اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے دل میں اعتراف اس بات کا موجود ہوگا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری مراد یہاں یہ لی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ شہید شاہد من بنی اسرائیل، اور یہ بات بھی بالکل صحیح، گویا کہ بالکل موقع کی مناسبت سے ہے۔ بنی اسرائیل ہی میں اسی سیریز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، انہوں نے بھی گواہی دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تورات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائے گا امیین میں سے۔ تو گویا کہ مراد ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دوسری رائے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ یہ ہے۔ تیسری یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ہر وہ شخص کہ جسے تورات کا علم ہے وہ خوب جانتا ہے، اور اس پر سب سے بھرپور تبصرہ خود قرآن حکیم نے کیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی تو حضور کو اس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ہزاروں کا مجمع ہو لیکن باپ جو ہے وہ فوراً پہچان لے گا یہ میرا بیٹا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس میں تو کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے۔ قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ تو شہید شاہد ان سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کا ہر وہ شخص کہ جس کے پاس تورات کا کوئی علم ہے۔ پھر ایک رائے مولانا اصلاحی کی بھی ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ یہاں مراد ہے۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ دیکھیے اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جسے آپ تدبر قرآن کہتے ہیں، قرآن حکیم پر جب آپ فوکس کریں گے کسی ایک مقام کو۔ آج کے دور میں تو ہمیں یہ سہولتیں حاصل ہیں نا کہ ہمارے پاس تفاسیر موجود ہیں، انٹرنیٹ پر آپ جو چاہیں کہ تفسیر نکال لیں، لیکن آج سے 1000 برس پہلے چلے جائیے تو یہ چیزیں تو موجود نہیں تھیں۔ تو گویا کہ ان کے لیے جو سورس تھا وہ تورات تھی، انجیل تھی۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے، مولانا اصلاحی جو فرماتے ہیں
سورہ صف کی آیت، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ پہلی بعثت کا مقصد جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ میں تصدیق کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمایا، مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دے رہا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی جن کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ شاہد شاہد من بنی اسرائیل سے مراد ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں اس اعتبار سے موجود ہے کہ انہوں نے گواہی دی تھی اس بات کی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اور وہ ہوں گے کہ جو پھر گویا کہ مصدق ہوں گے، وہ تصدیق کریں گے اس بات کی کہ پہلی کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، تورات کی تصدیق کریں گے، انجیل کی تصدیق کریں گے، یہ دونوں کتابیں ان کے لیے مصدق ہوں گی، ان کی تصدیق کرنے والی ہوں گی۔ تو وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو ان میں سے وہ تھے جو ایمان لے آئے، جو حلقہ بگوشے اسلام ہو گئے۔ اس کی نمایاں ترین مثال حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، لیکن اے مکہ کے رہنے والوں تم استکبار کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو، تم اپنی وہ جو روش ہے ضد کی اور انانیت کی اور جو مذہبی تعصب تمہارے ذہنوں کے اندر جو ہے گویا کہ گھل چکا ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، استکبار، یہ تو گویا کہ چیلنج کرنا ہے نا اللہ کو، اللہ کے کلام کو، اس لیے کہ استکبار ہے یہ کہ انسان اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھے، حد یہ کہ اللہ کے احکامات کو بھی پاؤں تلے روندے، تو یہ استکبار ہے، یہ بغاوت ہے، سرکشی ہے اللہ کے خلاف۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں دیکھیں شہید شاہد میں ایک حضرت عبداللہ ابن سلام کے بھتیجے کی روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام جن کا جب یہودی تھے تو ان کا نام حسین تھا، سعد والے حسین، جسے قلعہ یا حصار کہتے ہیں، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ظاہر ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قلب سلیم انہیں عطا فرمایا تھا، فوراً پہچان گئے تھے کہ یہ تو وہی رسول ہے جن کی خوشخبری ہماری تورات میں موجود ہے۔ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر چند سوالات حضور سے کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضور سے فرمایا، بلکہ حضور سے عرض کیا کہ حضور ابھی آپ میرے ایمان کو دوسرے لوگوں پر ابھی اسے راز ہی رہنے دیں، واضح نہ کیجیے گا، ڈسکلوز نہ کیجیے گا جسے ہم کہتے ہیں، خاص طور پر یہودیوں کو نہ پتہ چلے۔ اور اس سے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں مجھے مار دیا جائے گا یا میرے خلاف کوئی اقدام ہوگا، لیکن وہ یہودیوں کی جو منافقت ہے نا اس کو واضح کرنا چاہتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے، اور ساتھ ہی انہوں نے حضور سے کہا کہ ان لوگوں سے، جو یہودی جو خاص طور پر نمایاں لوگ ہیں، ان سے میرے بارے میں پہلے ذرا دریافت کیجیے گا، یہ کیسا شخص ہے۔ تو حضور نے گویا کہ اس میں کوئی حکمت سمجھتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن سلام بھی تو آخر وہ تھے نا جو علماء میں سے تھے، یہود کے علماء میں سے، تو حضور نے اسی طرح کیا کہ جو ان کے سرکردہ لوگ تھے ان سے جب ملاقات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان سے سوال کیا کہ یہ اس حسین کے بارے میں جو عبداللہ ابن سلام ہو چکے ہیں اسلام لانے کے بعد، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں یہ انتہائی نیک ہیں اور انتہائی سچے انسان ہیں، فطرت سلیم اللہ نے انہیں دی ہے، جو وہ جسے آپ کہیے کہ جو بھی انداز ہو سکتا تھا تعریف کا انہوں نے کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ کہا تھا حضور سے، پھر اس کے بعد ان کے اسلام کا چرچا ہو گیا۔ اب وہی لوگ حضور کے پاس آئے اور بجائے یہ کہ ان کی کوئی مدح کرتے جو پہلے انہوں نے مدح کی تھی کہ رازبان انسان ہیں، سچے انسان ہیں، ایمانت دار انسان ہیں، انتہائی شریف النفس ہے، اب بالکل اس کے برعکس ان کی زبانیں بولنے لگی
کہ یہ تو اصل میں شروع ہی سے بڑا شرارتی شخص تھا، یہ بڑا سازشی شخص تھا. تو اس سے گویا کہ وہ یہودیوں کے اندر جو ایک منافقت ہے نا، وہ بالکل واضح ہو گئی کہ وہی شخص کے جس کے بارے میں انہوں نے مدح کی زبان استعمال کی تھی، پھر مذمت زدہ الفاظ ان کی زبان سے نکلی. تو وہ شہید شاہد من بنی اسرائیل، اس میں خاص طور پر یہ چونکہ ایک واقعہ موجود تھا ابن کثیر کے اندر، تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. اب دیکھیں ذکر ہو رہا تھا بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، فوراً جو ہے روئے سخن جو ہے انہی مشرکین مکہ کی طرف ہو گیا، کافروں کی طرف ہو گیا. اور کہتے ہیں یہ کافر جو ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں، اہل ایمان سے یہ کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر یہ کلام جو تم پیش کر رہے ہو، یہ دین جو تم ہمارے سامنے رکھ رہے ہو، اس میں کوئی خیر ہوتا، کوئی بھلائی ہوتی، کوئی دانش ہوتی، تو یہ جو لوگ تم پر ایمان لے آئے یہ کبھی ہم سے سبقت نہ کرتے. اب آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اولین لوگ کون تھے؟ نوجوانوں کا طبقہ تھا جو جذباتی ہوتے ہیں. اگرچہ ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ، جو انتہائی جسے آپ کہیے کہ حلیم اور دانشمند انسان کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے تھے. لیکن غلاموں کے طبقے میں سے کتنے لوگ تھے جو حضور پر ایمان لے آئے؟ اس کی نمایاں ترین مثال حضرت بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ وہی بلال ہیں جنہیں حضرت عمر جو ہے کبھی بلال کہہ کر نہیں پکارتے تھے، سیدنا بلال. اسلام نے آ کر جو ایک مساوات قائم کی تھی کہ کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی کالا بھجنگ ہے، کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے، ہندوؤں میں اس کی مثال کوئی اگر شودر بھی ہے، لیکن اگر ایمان لے آیا تو اب یہاں اصل قدر ہے اس تقوی کی جو اس کے دل میں موجود ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا تو وہی ہے کہ جو تمہارے اندر اللہ کے تقوی کا حامل ہے. تو وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا، اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی، کوئی بہتری ہوتی، اس کلام کو کوئی بہتر سمجھتے تو یہ ہم بڑے بڑے جو رؤوسا ہیں، ابو جہل ہے، سردار ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، نمایاں ترین فگرز تو یہ تھی اس معاشرے کی نا. انہیں چاہیے تھا کہ آگے بڑھتے، یہ اسلام لاتے، اسلام کو قبول کرتے. ما سبقونا، یہ جو کمی کاری لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بات آپ پیش کر رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اہل دانش جو ہے ان کو متاثر کر سکے. جیسے کہ میں نے کہا دیا ایکسیپشن موجود ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دانشمند، اسی طرح سچے اور امانت دار جیسا کہ صفت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صادق الامین. ان کا بھی دامن کردار جو ہے ہر قسم کی کوئی دھبے اور چھینٹ سے بالکل پاک. لیکن یہ کہ بہرحال نمایاں طبقہ نوجوانوں کا تھا، غلاموں کا تھا. تو یہ دلیل پکڑ رہے ہیں. یہ جو اگر راغب ہوئے ہیں تو یہ اصل میں پھر گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کلام میں، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے. اصل دین ہمارا آبائی دین ہے، بت پرستی. اس توحید کو ماننے کو ہم تیار نہیں. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور اب جب کہ یہ لوگ اس رستے پر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں، ہدایت کے رستے کو اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں بہت بڑا ایک جھوٹ ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے کہ بات وہ کریں گے کہ جس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں. وہی کہ جسے صادق کہتے تھے آج بہت بڑا جھوٹا بن گیا، معاذ اللہ. بالکل وہی بات جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کو کہ حضرت عبداللہ ابن سلام کی مدح میں کہے تھے ان یہودی علماء نے الفاظ، اور اس کے بعد وہی الفاظ مذمت میں تبدیل ہو گئے. تو فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو اصل میں جھوٹ ہے جو چلا آ رہا ہے. اصل دین جو مستحکم دین ہے، جو مذہب ہے، وہ ہمارا اسلام، ہمارا بت پرستی والا دین ہے.
ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ، یہاں دیکھیے وہی دلیل پھر دوبارہ آ گئی، جو کہ شہید شاہد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے آخر موسیٰ کو جو کتاب ہم نے عطا کی تھی تورات، وہ بھی تو موجود تھی، اس میں بھی ذکر ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ امیین میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا، امیین اہل عرب ہیں۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، دیکھیے اب اس کتاب کے جو صفات ہیں وہ امام ہے، پیشوا ہیں حضرت موسیٰ بھی، اور وہ کتاب جو انہیں دی گئی ورحمہ، اور رحمت ہے، جیسے قرآن حکیم انجیل کے بارے میں کہتا ہے نا فیہ ھدی ونور، انجیل میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، تورات میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود تھی، حکمت بھی تھی، دانائی اور دانش بھی تھی، لیکن ان بدبختوں نے، ان کے علماء کے اندر علماء نے جو ہے اس میں سے وہ تمام چیزیں نکال دی، جو اصل منشا تھا دین کا اس کو غتربود کر دیا، اور ایسی چیزیں شامل کر دی دین کے نام پر جو دین کا حصہ تھی نہیں سرے سے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ، اور کتاب موسیٰ تورات جو دی گئی تھی وہ بھی تو ایک رحمت تھی، رحمت کا ظہور تھا، جو بھی کلام اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے نازل فرماتا ہے وہ سراپا رحمت ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا مِمَّا يَجْمَعُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے نوع انسانی پر، اور اس کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور اس بات پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت تمہارے لیے نازل فرما دی جو اس دین اور اس دنیا دونوں کے لیے تمہاری کامیابی کی ضامن ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام ورحمہ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربی، اور یہ کتاب جو نازل کی ہے اللہ نے، یہ قرآن حکیم، یہ تصدیق کر رہی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ اس نے آ کے کسی نبی کی، ایسا تو نہیں ہوا کہ تصدیق کے بجائے کوئی تکذیب کی ہو، بلکہ جو اصل دعوت تھی بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جو سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء اور رسول بھیجے، ان کی اصل دعوت کا نچوڑ تھا ان کتابوں کے اندر۔ وَهَذَا کتاب مصدق، یہ کتاب مصدق، یہ کتاب وہ ہے کہ جو تصدیق کرے، مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے تورات اور انجیل کی، موسیٰ اور عیسیٰ کی، لسانا عربیہ، اور دیکھو اس کتاب کو ہم نے عربی میں نازل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تورات بھی عربی میں نہیں تھی، عبرانی میں تھی، انجیل بھی عبرانی میں ہوگی، یہ کہ اس زمانے میں جو زبان تھی، اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی قوم پر نہ کتاب وہ نازل فرمائے جس کو وہ قوم سمجھے ہی نہ، اور تورات میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ امیین میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا، امی کون ہیں؟ عربی ہیں، تو عربیہ فرمایا گیا، عربین لسانا عربین، یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی عربی زبان میں، اب جو قیامت تک کے لیے زندہ رہے گی۔ حالانکہ زبانوں کا تو حلیہ بگڑ جاتا ہے، آج سے 100 برس پہلے کی والد صاحب کہا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ آج سے 200 برس پہلے کی، 100 برس پہلے کی اگر آپ اردو پڑھیں گے تو شاید آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے، ایسے الفاظ اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ عرصے کے ساتھ ساتھ زبانوں کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، ایکسنٹ تبدیل ہو جاتے ہیں، جبکہ عربی وہ ہے، گویا کہ عربی زبان پر قرآن حکیم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن عربی میں ہے۔ 1450 برس بیت جانے کے بعد بھی اس کے عربی کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی، یہ وہی عربی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھی۔ یہ 1-2-4 برس کا قصہ تو نہیں ہے، یہ تو صدیاں نہیں بلکہ قرن بیت چکے ہیں، یہ عربی آج تک زندہ ہے، آج بھی اصل سند عربی زبان ہے۔ پھر یہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ قرآن حکیم کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ عربی کی ایک بنیادی، جسے آپ کہیے کہ تعلیم آپ حاصل نہ کر لیں۔ زبر اور زیر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، فاعل اور مفعول بن جاتا ہے،
زمین و آسمان کا جو ہے اس کے مفہوم کے اندر، اس کے ترجمے میں جو ہے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا اگر آپ نے زبر کی جگہ پیش پڑھ دیا۔ پھر یہ کہ جو مخارج ہیں اگر اس کے اندر کہیں تبدیل، علیم کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی ذات علیم ہے، اگر علیم کہہ دیں گے تو اس کے معنی کیا ہے؟ تو گویا کہ جسے آپ فصحى عربی کہتے ہیں اس کے اندر تو یہ چیزیں پری ریکویزٹس ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن حکیم کو سمجھ کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ یہ عربی زبان آج تک ایک زندہ زبان ہے، اور یہ بات بارہا آپ کے علم میں آ چکی کہ عربی سے جتنی اردو نزدیک ہے کوئی اور زبان نہیں۔ الفابیٹس جو ہیں تقریباً 90% وہی ہیں ہماری اردو زبان کے جو عربی کے ہیں۔ تو اسی سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، تو پھر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی عذر نہیں ہے جو ہم پیش کر سکیں کہ ہمیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کوئی کوشش کی ہو تو سمجھ میں آئے نا۔ نوکریوں کے لیے اور اپنی جو ہے اس دنیاوی جو بھی تعلیم ہے اس کے لیے انسان دن رات ایک کر دیتا ہے، لیکن عربی کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کتنا کچھ وقت نکالنے کو تیار ہے۔ یہ تو ہر شخص کو خود سوچنا چاہیے کہ آیا اس کے پاس کوئی جواب ہے اللہ کی جناب میں پیش کرنے کا، اور کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے آپ اگر قرآن حکیم کے متن کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں کفایت کرے گا، لیکن اگر آپ نماز میں سن رہے ہیں، تراویح آپ سن رہے ہیں، قرآن حکیم اچھی آواز میں پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والے قاری صاحب جو ہیں بہت ہی رک رک کر اور الفاظ کا جو ہے حق ادا کر کے پڑھ رہے ہیں، اور اسے سنتے ہوئے اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ کجا یہ کہ آپ کوئی ترجمہ لے کر بیٹھیں، پھر تفسیر دیکھیں، پھر اس کے حاشیے دیکھیں، اور اس کے بعد فرض کیجیے حاشیے کے بھی در حاشیہ موجود معانی کی تہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ قرآن حکیم لسانا عربیا، یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈر سنا دیا جائے، خبردار کر دیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ یہاں ظلم سے مراد وہی شرک ہے۔ مکی صورت ہے، اولین مخاطب کون ہے؟ مشرکین مکہ جو حضور کے سامنے موجود، مشرکین عرب۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب جو ہے بڑی بشارت لیے ہوئے ہے، بڑی خوشخبری ہے محسنین کے لیے، احسان کرنے والے۔ لیکن ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے، یہاں بھی ترجمہ یہی ہے، نیک کام کرنے والے۔ انسان اگر اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو میں رکھتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں صبر عن المعصیہ، یہ بھی صبر ہے کہ نفسانی خواہش زور لگا رہی ہے کسی گناہ کی طرف، آپ کو جو ہے ترغیب دے رہی ہے اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ محسنین وہ لوگ ہیں، ایک احسان وہ بھی ہے جسے ہم اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین درجے، ایک حدیث جبرائیل میں جس کو بیان کیا گیا، اب وقت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وقت اس میں نکل جائے گا، لیکن اس میں یہ تین درجے ہیں، اور ان تین درجوں میں بلند ترین درجہ جو ہے وہ احسان کا ہے، مقام احسان۔ اور اس کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھر ڈیفائن کیا ہے اس کو، جب سوال کیا گیا تھا کہ احسان کسے کہتے ہیں، تو اب الفاظ سنیے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ احسان تو اصل میں اس مقام کا نام ہے کہ جب کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، تو تم یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور تو انسان اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا کہ اس کا ایک ہیولہ قائم کرے۔ ممکن ہے کہ کوئی بت پرست جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بھی تصور کر کے اس بت کا، اور اس کے سامنے اپنی مناجات رکھ رہا ہو، کوئی بات جو ہے وہ اپنی حاجت روائی کے لیے اسے پکار رہا ہو، ایک تصور تو آئے گا نا۔ لیکن یہ کہ اللہ کے وہ تصور تو ہم اپنے ذہن میں قائم نہیں کر سکتے، کوئی مجسم اللہ، معاذ اللہ۔
اس لیے کہ وہ تو ہمارے وہم، ادراک اور خیال اور جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان سے وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا کوئی ایک جسم آپ اپنے ذہن میں متشکل کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ذات جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں تم ہوتے ہو وہاں موجود ہوتا ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اس کے علم میں ہو۔ یہ کائنات، یہ زمین تو ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی، اور مائکروسکوپی کے لیے دیکھیں گے تو بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی تصور آپ قائم ہی نہیں کر سکتے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ تو بشرا للمحسنین۔ اور تیسرا درجہ جو تھا احسان کا، اس کے بارے میں وہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت ایسے کرو جیسے کہ تم اپنی نگاہوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو تو اس کا تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو تمہارے نیک اعمال میں جو خوبصورتی پیدا ہوگی اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اس کی بڑی چھوٹی سی مثال دیا کرتے تھے والد محترم، بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہوں اور آپ کو کام کرتے ہوئے آپ کا استاد، فرض کیجئے کہ خوشخطی آپ کر رہے ہیں تختی کے اوپر، اور آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا استاد جو ہے آپ کے پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہے، تو اب جس انداز سے آپ کریں گے اور جتنے محتاط ہوں گے اور جتنی اس کے جو ہے اس کا خیال رکھیں گے، جو قواعد ہیں، اس صرف اس بنیاد پر کہ آپ کو خیال ہے کہ آپ کا استاد دیکھ رہا ہے اس وقت میں، تو جو حسن اس کے اندر پیدا ہو جائے گا اس عمل کے اندر، تو انسان کا وہ جو عمل عبادت ہے، جو غلامی ہے اللہ کی فرما برداری ہے، ہر عمل نیک عمل وہ اس کیفیت کے ساتھ کرے کہ گویا کہ وہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ ہے مقام احسان، بلند ترین درجہ ایمان کا۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے محسنین کے لیے، احسان کے مقام پر فائز لوگوں کے لیے، اور اگر آپ وہ عام ترجمہ کریں گے تو ہر نیک عمل کرنے والے کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ ہاں، ہم اپنے اس نیک عمل کو داغدار نہ کریں۔ نیت کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل داغدار ہو گیا۔ کہنے کو آپ نیک عمل کر رہے ہیں لیکن منشا اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، دنیا کا کوئی حقیر مقصد ہے، یہاں اپنی اس نیکی کا چرچا کرنا مقصود ہے، ایڈورٹائز کرنا مقصود ہے، تو وہ نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ ابھی کافروں سے خطاب ہو رہا تھا، اب ذکر ہو رہا ہے اہل ایمان کا۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ قرآن حکیم جو ہے کوئی ایک کتاب نہیں ہے کہ ایک موضوع لے لیا جائے اور اس کے بعد اسی سیریز میں بات آگے بڑھتی چلی جائے، بلکہ یہ خطابی انداز ہے۔ جس طرح کوئی خطیب جو ہے ابھی جو سامنے موجود ہے انہوں مخاطب کر رہا ہے، جو لوگ ابھی یہاں نہیں ہیں، کوئی غائب کے صیغے میں بات ہو رہی تو فوراً ان کا ذکر آ گیا۔ اسی طرح ابھی کافروں کا ذکر ہو رہا تھا، اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر ہو رہا تھا، اب مسلمانوں کی بات۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ صرف کہنے سے بات نہیں بنتی، آگے جو شرط لگا دی گئی وہ بہت اہم ہے۔ ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گئے۔ توحید کو مانا ہے تو اب کوئی تعذیب، کوئی تشدد، کوئی ترغیب، کوئی لالچ اگر کہیں وہ آپ کو اس توحید کو جس کو آپ نے قبول کیا ہے اس سے منحرف کر دے تو ناکامی۔ استقامت شرط لازم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استقامت کی جو مثالیں صحابہ کرام نے پیش کی، حضرت بلال پر کیسا کچھ تشدد نہیں ہوا، حضرت خباب ابن ارت کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، بارہا ذکر ہوا، سب آپ حضرات جو بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن بارہا نئے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کیا جرم تھا ان کا سوائے اس کے کہ توحید کے قائل ہوئے، حضور پر ایمان لے آئے،
لیکن پھر جو سزا دی گئی وہ کیا تھی کہ میدان میں چت لٹا دیا گیا، ایک پاؤں کو جو ہے ایک بہت ہی وحشی قسم کے اونٹ جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ باندھا گیا، دوسرے ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک بازو کو تیسرے اونٹ کے ساتھ، دوسرے بازو کو چوتھے اونٹ کے ساتھ۔ اب گویا کہ جو مالک ہے اونٹوں کا وہ صرف اشارہ دے گا، اور یہ چاروں کے چاروں اونٹ جو ہے جس طرف ان کا رخ ہے، ظاہر ہے مخالف رخ ہے نا، حضرت یاسر کی طرف رخ کر کے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ اگر وہ چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ چاروں جو ہیں پل پڑتے اور رون دیتے ان کو، لیکن اس نے اس سے بھی زیادہ بھیانک طریقہ اختیار کیا، اور وہ کھڑا ہوا صرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ایک اشارہ کرے گا اور یہ چاروں جب دوڑیں گے تو حضرت یاسر کے جسم کا جو حصہ جسے آپ کا یہ حصے بکھرے ہوں گے اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپشن دے دی ابھی بھی باز آ جاؤ۔ یہ جو توحید ہے، جو دین محمد کا تم نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے چھوڑنے کو تیار ہو تو ابھی میں ان اونٹوں کو کھول دیتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ اسی احد، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، گویا کہ بالکل اعلان بیزاری ہے اپنے اس آبائے دین سے، اسے قبول کرنے کو تو تیار نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو استقامت کی اتنی بڑی بڑی مثالیں موجود۔ پھر یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کو معلوم ہے 313 کوئی مادی اسباب نام کی کوئی شے تھی نہیں، جب مدینہ سے نکلے نہیں اس ارادے کے ساتھ کہ ہمیں کسی مڈ بھیڑ بھی ہو سکتی ہے کفار کے لشکر کے ساتھ، ایک جتھا ہوتا ہے، لیکن جو پوری تیاری کر کے وہاں سے نکلے کہ ہم نے آج جو ہے یہ محمد کو سبق سکھانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی تیاری کا کیا عالم ہوگا، کتنے گھوڑے ان کے پاس ہوں گے، کتنے نیزے ہوں گے، کتنی تلواریں ہوں گی، کتنے آہن پوش ہوں گے۔ ابو جہل کا جو قتل ہوا تھا اس کا تو پورا جسم جو ہے وہ لوہے کے لباس کے اندر ڈھکا ہوا تھا کہ کہیں سے کوئی تیر یا کوئی تلوار اس پر کارگر ہو ہی نہیں سکتی، تو پورے اہتمام سے۔ اور ادھر صحابہ کرام گنتی کے میرے خیال 4 یا 5 گھوڑے، 7 تلواریں، 313 میں سے صرف 7 کے پاس اگر تلواریں موجود ہوں تو بقیہ کا اندازہ کر لیجیے آپ۔ تو یہ بھی تو آخر وہ استقامت تھی نا، کہ جب حضور نے رائے طلب کی تھی تو مہاجرین اور انصار دونوں کی طرف سے، خاص طور پر انصار مدینہ چونکہ حضور ان کی رائے کے منتظر تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا تھا، الفاظ اس کے کیا تھے؟ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا، جنہوں نے اپنے نبی اپنے رسول موسیٰ کو یہ کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، جہاد اور قتال تم کرو جا کر، ہم یہیں بیٹھے، ہم ملنے کو تیار نہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی۔ جہاں استقامت اس درجے کی ہو، جہاں کوئی ریشو پروپورشن بنتی نہ ہو سامان حرب کے اعتبار سے مسلمانوں اور ان کفار کے مابین، کوئی نسبت و تناسب نہیں، استقامت تھی نا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اور آج تو کوئی غزوہ بدر، غزوہ احد یا اس طرح کی کوئی فضا تو ہے نہیں، استقامت کیا ہوگی؟ اگر اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو اس کے ہر حکم کو تسلیم کرو، صرف تسلیم نہ کرو بلکہ اس پر عمل پیرا ہو، یہ استقامت ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے تھے اور آ کر یہ کہا تھا کہ حضور مجھے بس ایک بات بتا دیجئے جس پر میں عمل کروں تو اللہ کے ہاں نجات کے لیے کافی ہو، میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، حضور نے فرمایا اس شخص سے کہ تم کہو اس بات کا اقرار کرو، گواہی دو اس بات کی کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور اس کے بعد پھر اس پر جم جاؤ۔ استقامت اصل شے ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اب ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے، خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی کا اپنا مستقبل ہوتا ہے جس میں آدمی نے امیدیں لگائی ہوتی ہیں 100 قسم کے ذرائع کے ساتھ، یہ ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، وہ نہ ہوا تو یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک خوف ہے آخرت کا، سب سے بڑا خوف،
جو حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر بھی چھوٹ گیا تو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھے گا، یہ بھی تو خوف تھا نا انہیں، اور یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میرا نام ان منافقین میں شامل تو نہیں ہے جو راز حضور نے دیا تھا حضرت حذیفہ کو رضی اللہ تعالی، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر انہیں بے خوف ہے۔ ٹھیک ہے، خوف آخرت کا رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں کوئی غضب اور اللہ کے غیظ، اس جہنم جس کی بار بار جو ہے ذکر ہے قرآن میں، کہیں اس کی حوالے میں نہ کر دیا جائے، یہ خوف رہنا چاہیے۔ لیکن ان کے ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں بھی، یہ نہیں کہ مستقبل کا خوف ان کو ہر وقت جو ہے اس پر مستحضر ہے، اور پھر ماضی میں اگر کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی رنج تھا، کوئی علم تھا، اب اس کے اوپر پچھتاوا ہی ختم نہیں ہو رہا، مہینوں نہیں سالوں گزر گئے، لیکن یہ کہ پچھتاوا جو ہے کسی طرح جانے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ان لوگوں کی کیفیت یہ نہیں ہوتی جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بس یہی ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس دین پر استقامت کی، اور جو باتیں بھی اس قرآن حکیم کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔